الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ باجی، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں بھی بالکل اچھی طرح ہوں۔ اور کیسی چل رہی ہے پڑھائی وغیرہ؟ آپ لوگوں کے کورس ختم ہوئے تو آپ لوگ پہلے سے بھی زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا جی باجی، میرے خیال سے ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ۔ مجھے لگتا ہے اس ٹائم میں زیادہ برکت تھی۔ ہے نا؟ وہ اس ٹائم میں ہم اتنا کچھ کر لیتے ہوتے تھے، لیکن نا یہ ٹائم چٹکیوں میں گزر جاتا اور پتہ بھی نہیں لیکن چلتا۔ جب اس وقت میں تھے تو یہ احساس بعد میں ہو رہا ہے، اس وقت نہیں ہوتا تھا نا۔ سچی، اور یہ مجھے بڑا فیل ہوا ہے ٹی ڈی کے بعد کہ ہاں اس ٹائم میں ہم سارا کام بھی کر لیتے ہوتے تھے، بعد میں ٹائم بچ بھی جایا کرتا تھا۔ لیکن اب تو مجھے لگتا ہے ایون کہ میں 2 کورسز ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے بالکل ٹائم نہیں بچتا۔ نہیں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور کم وقت میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسا کام کر سکیں جو کہ قبول ہو جائے، آمین یا رب۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، ہم لوگ کریں گے آج لیسن 14، جس میں کہ زیادہ تر چیزیں وہی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن کبھی تھوڑا سا ایک دوسرا اسپیکٹ نظر آتا ہے، یا کبھی کوئی چیز تھوڑی سی ایڈیشنل انفارمیشن، جس کو کہ وہ انفارمیشن تو ابھی کتاب میں دے رہے ہیں بک 1 میں، لیکن آپ دیکھیں گے اکثر وہ کہیں گے کہ اس کو میں بک 2 میں اچھی طرح ڈسکس کروں گا۔ تو ایک طرح سے اچھا ہے کہ ہمارا یہ پہلے ایک طرح سے ریویژن ہو، اور پھر بک 2 میں چیزیں مزید جو ہمیں جاننی ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب آپ کو اسم کی قسمیں اس کے اعراب کے حساب سے بتایا تھا، جب ٹی ڈی میں آپ تھیں تو کہا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، اور اس میں بتا دیا تھا ڈائریکٹ میں نے کہ منصرف، غیر منصرف اور مبنی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اسم کی تو یہ کہہ رہے ہیں 2 ہی قسمیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اسم کو 2 طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا، یا اسم کو 2 طرح سے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، معرب اور مبنی۔ معرب مطلب اعراب والے، اور مبنی مطلب بنے بنائے ہیں، وہ اسی طرح ہے۔ مطلب معرب اپنے اعراب چینج کریں گے ڈفرنٹ حالت میں، رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، جر کی حالت میں معرب اسما اپنی شکلیں چینج کریں گے، جبکہ مبنی اسما ایز اٹ از ہی رہیں گے تینوں حالتوں میں۔ آپ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد اعراب کے ہونے یا نہ ہونے، اعراب کے بدلنے یا نہ بدلنے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پہ ایک یہ ایڈ کیا ہے، مشکل، جو کہ ہم لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، ہے نا، لیکن دماغ میں آتی تھی یہ چیز کبھی کبھی کہ یہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ ابھی مشکل کیا ہے، اگر کسی کے دماغ میں وہ آئی ہو تو۔ ٹھیک ہے، تو اعراب کے حساب سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہو سکتی، معرب، مبنی اور مشکل۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں معرب، جو کہ جس کو کہ ہم لوگوں نے کہا تھا فلیکسیبل، ہے نا، فلیکسیبل کے نام سے ہم نے کیا تھا، انہوں نے کہا دا ڈکلائنیبل ناؤن، مطلب کہ جو ہر طرح سے ڈکلائن ہو جائے، ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کر دے چینج ہونے کے لیے۔ معرب وہ اسم ہے جس پر اعراب آئے، جو بدلتا رہتا ہے، مثلاً طفلن، الاطفالو، اب دیکھیں یہ رفع کی حالت ہے، ابراہیمو یہ رفع کی حالت ہے۔ معرب اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے اسما جو ہے وہ معرب کہلاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے ہر طرح کا دیا ہوگا، لیکن تینوں ہی انہوں نے رفع کی حالت میں ابھی دیے۔ پھر یہ بتا رہے معرب اسم کو فردر 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، منصرف اور غیر منصرف۔
منصرف جو تینوں حالتوں میں تین شکلیں اختیار کریں گے، اور غیر منصرف جو حالتیں تو تینوں اختیار کریں گے لیکن شکل دو ہی اختیار کریں گے، دو ہی لیں گے. جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یعنی جر کی حالت میں بھی وہ نصب والی ہی شکل لے کے رہیں گے تو جر کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ کلیئر رہنی چاہیے کہ ہر اسم تینوں حالتوں میں جا سکتا ہے. منصرف تو جاتا ہی نظر آتا ہے. غیر منصرف کو دیکھتے ہیں کہ غیر منصرف بھی رفع کی حالت میں بھی جائے گا، نصب کی حالت میں بھی جائے گا اور جر کی حالت میں بھی جائے گا، لیکن جر کی حالت میں بھی وہ زیر نہیں قبول کرے گا. جیسے علی ابراہیمہ ہی رہے گا، علی آیا حرف جر، لیکن ابراہیم کا اعراب کیا ہوگا؟ ابراہیمہ، وہ زبر ہی لیا رہے گا، لیکن یہ جر حالت کیا ہے؟ یہ جر کی حالت ہے. منصرف وہ اسم ہے جس پر ہر قسم کا اعراب آئے، یعنی دو زبر، دو پیش، دو زیر، اور اگر ال کی حالت میں ہے تو زبر، ایک زیر اور ایک پیش آئے. اگزامپل دیکھیں، طفلن، طفلن. یاد رکھیں کہ الف جو ہے یہ ڈبل تنوین کی شرط ہے. الف جو ہے یہ دو زبر کے ساتھ آتا ہے، سنگل زبر کے ساتھ نہیں آتا. تو جیسے ہی اس میں جب آپ ال لگا دیں، جیسے طفلن دیا ہے، اور اگر اس کو کہتا ہے کہ اس کو آپ معرفہ بنائیں تو آپ ال لگائیں گی. تو جب آپ ال لگائیں گی تو پھر یہ دو زبر کو ایک زبر میں چینج جیسے ہی کریں گی، اس الف کو بھی ہٹا دیں گی، الطفلا ہو جائے گا، الطفلا نہیں ہوگا کبھی. ٹھیک ہے، تو الطفلا، یہ الف جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبر تنوین کے ساتھ آتی ہے اور اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے، سنگل حرکت کے ساتھ نہیں آتی. طفلن، اور پھر الاطفال، الاطفال، الاطفالی. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ دو زبر، دو پیش، دو زبر، یا کہہ لیں رفع نصب جر، اور یہاں پہ سنگل حرکت میں بھی رفع نصب اور جر. منصرف اسم مرفوع، مجرور اور منصوب ہوتے ہیں. یہ یہ لکھنے کے بجائے یہ لکھا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا کہ نظر آتے ہیں. وہ تو غیر منصرف بھی مرفوع، مجرور اور منصوب ہوتے ہیں، مبنی اسم بھی مرفوع، مجرور اور منصوب ہوتے ہیں، یہ کلیئر کٹ نظر بھی آتے ہیں. مرفوعات دو ہیں، مجرورات بھی دو ہیں، اور منصوبات 6 ہیں. یہ لاسٹ لیسن میں ہم نے کیا تھا، کسی کو یاد ہے تو کوئی بتائے وہ کون سے دو مرفوعات ہیں؟ اور جس نے کلاس نہیں کی اس نے ریکارڈنگ سن لی ہوگی، ریکارڈنگ نہیں سنی ہوگی تو بک پڑھ لیا ہوگا. یہ بک پڑھ لی ہوگی نا، شاید ہوگی، ہوگا، بک کتاب کھلی ہے. جی ہاں، ہوگا نہیں ہوگی. چلیں میں بتاؤں، مرفوعات دو ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا رفع کی حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور خبر بھی رفع کی حالت میں. تو جب بھی، جیسے آپ اس کتاب میں دیکھ، دو مرفوعات کی جو ایکچوئل جو رفع کی حالت میں جو اسم ہوتے ہیں، وہ دو حالتوں میں، جب وہ مبتدا بن کے آتے ہیں اور جب وہ خبر. تو یہ یاد کر لیں، مرفوعات دو ہیں. وہ کون سے مرفوعات ہیں؟ مبتدا اور خبر. وہ تو آپ نے جملہ اسمیہ میں کیا تھا. جملہ اسمیہ میں کی شرط ہی یہ تھی، ہے نا، کہ مبتدا جو ہے وہ بھی رفع کی حالت میں ہونا چاہیے اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہونی چاہیے. تو مرفوعات دو، بس جملہ اسمیہ کا اگر یہ پوائنٹ یاد رکھیں گی تو آپ یاد کر رکھ سکتی ہیں. یہ ہو گیا کیا؟ مبتدا اور خبر. مجرورات دو کون سے؟ یہ تو ہمیں لگتا ہے پورے سارے ہی لوگ بتا دیں گے، ہے نا، یہ تو سبھی بتا دیں گے. حرف جر کے بعد آنے والا اسم اور مضاف الیہ. جی ہاں، بس یہ دو ہوتے ہیں مجرورات. یہ تو شروع میں ہی ٹی ڈی میں ہی بتا دیا گیا تھا، کیونکہ صرف دو ہی ہوتے ہیں اور بہت کلیئر دونوں ہی چیزیں ہم لوگوں نے کی بھی تھی وہاں پہ. حرف جر کے بعد حرف جر بھی، مرکب جاری بھی کیا تھا اور مرکب اضافی بھی، تو دونوں ہی کر لیتے ہیں. تو یہ تو بیسک لیول پہ ہی پتا چل جاتا ہے. پھر منصوبات، ان کی کتاب کے حساب سے اب چل رہا ہے نا، تو منصوبات 6 ہیں، اور انہوں نے منصوبات کسی کو یاد ہے؟ چلیں، چونکہ یہ چیزیں الگ الگ کتابوں میں الگ الگ بھی ہوتی ہیں، تو اگر نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں. مفعول، مفعول بھی، مفعول یہ فی. مفعول اور مفعول بھی دو ہو گئے کہ ایک ہوا؟
نہیں ایک ہوا سوری. ہاں مفعول بھی نہیں، پھر ظرف. آپ نے بولا عظما، پھر آپ بول رہی مفعول بھی، تو یہ تو میں نے دو کاؤنٹ، آپ صرف مفعول بھی بولے. جی مفعول بھی ظرف. اس کتاب کا بولنا تھا. ہاں اصل میں عظما دیکھیں، جب بھی یاد، اگر اول تو اگر یاد کرنا چاہیں تو جب لائن سے یاد کریں نا تبھی، مجھے تو تبھی یاد، ورنہ ایسے ہی میں بھی سوچوں دو کے بعد سب نکل جائے. تو مفعول بھی تھا، پھر حال تھا، پھر علت تھا، پھر یس. ظرف، تمیز اور مفعول مطلق، ہے نا؟ مفعول اگر کبھی مطلق. یاد کرنا جی چاہیں یس. تو لائن سے یاد کر بے لیں، تب شک. انشاءاللہ یاد رہے گا. بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بتائیں انشاءاللہ گے نہیں، انشاءاللہ. اس کو یہ آگے ڈسکس کریں گے، انہوں نے ابھی بتایا نہیں ہے، تو تب یاد کر لیں گے جب یہ آئے گا لائن سے انشاءاللہ تعالی. تو مفعول بھی جو آپ نے پہلے نمبر پہ بتایا، بالکل صحیح بتایا، اس کو پہلے ہی نمبر پہ رکھیں. مفعول بھی وہ ڈائریکٹ مفعول ہوتا ہے جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، کام ہو رہا ہوتا ہے نا. باقی چیزیں دوسری باقی وہ منصوب اسم ہوتے ہیں جو کہ بلا واسطہ ایڈیشنل انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جی. ڈائریکٹ. اردو میں بلا ہے اور انگلش میں ڈائریکٹ، وہ تھوڑا سا میں تو کچھ اپوزٹ جیسا ہو جاتا ہے دماغ میں. لیکن بہرحال تو ڈائریکٹ انفارمیشن مطلب نہ وہ حرف جر کے ساتھ آئیں اور نہ ہی وہ مرکب اضافی مطلب مضاف اضاف کے ساتھ آئیں، ڈائریکٹ وہ آ رہے ہوں گے، اور یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ہمارے دو مرفوعات، دو مجرورات اور 6 منصوبات ہیں. اسی طرح منصرف کیا ہے، مورباتی اصلیہ 10، مطلب اس طرح یہ 6 + 4 10 ہو گئے. ٹھیک ہے، 10 یہ اصل موربات مطلب بدلنے والے جو رفع نصب جر کی، یہ 10 انہوں نے بول دیے، ان کو کاؤنٹ کر کے آگے چلتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری یہ بتا رہے ہیں جو کہ پارشلی فلیکسیبل ہیں یا پارشلی ڈکلائنیبل ہیں، وہ ہیں غیر منصرف. غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر تنوین اور زبر نہ آئے. اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آتی. اکثر جب قرآن کی آپ تلاوت کریں تو اسما آ رہے ہوں گے تنوین کے ساتھ، وہیں پہ ایک آ جائے گا اسم وا کر کے آ رہا ہوگا، اور جب سب آ رہے ہیں تنوین کے ساتھ تو ایک جب آ جاتا ہے بنا تنوین کا تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر وہ آپ کو تو پتہ ہے نا، عطف میں کیا ہوتا ہے، جب حرف عطف ہوتا ہے تو اعراب وہ سیم لیتا ہے معطوف کا. تو اگر سارے زیر کی حالت لے رہے ہیں، اسی کے بیچ میں ایک اسم ایسا بیٹھا ہوتا ہے، مطلب موجود ہوتا ہے جو کہ زبر لیا ہوا ہے، اس نے زیر نہیں لیا ہے، تو یہ بھی انفارم کر دیتا ہے کہ یہ اسم غیر منصرف اسم ہے. ہم تو قرآن کی عربک ہی کر رہے ہیں نا، تو ہمارے تو اسما قرآن سے ہی سمجھے کہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ غیر منصرف کی کیٹیگری میں جائے گا یا مبنی کی کیٹیگری میں جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اللہ ابراہیم تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ تو خیر ہم نے یاد بھی کر رکھا ہے کہ 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبی. لیکن جب قرآن میں ہمیں اس طرح سے نظر آ جاتا ہے، میں آپ کو کلو دے رہی تھی کہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے یا مبنی ہے. انہی دونوں کو پہچاننا ہے. 82% کو تو ہم پریشان ہوں گے نہیں، وہ تو دکھ ہی رہے ہیں، ہے نا. اس کے لیے کم والے کو پہچان لیتے ہیں، اور منصرف تو جو بچے رہ گئے وہ سب منصرف ہیں. تو ایسے اسم پر جس پر کبھی آپ کو تنوین نہ نظر آئے اور زیر نظر نہ آئے وہ غیر منصرف ہوگا. مطلب وہ حالت جر میں بھی وہ کیا لیں گے، زبر ہی لیں گے یا نصب والی ہی ساؤنڈ لیں گے. تھرڈ کالم جو ان کا جر والا ہے وہ ایگزیکٹلی سیکنڈ کالم کو ہی کاپی کر رہے ہوں گے. یہ کہنے کا مطلب یہ جس پر تنوین نہ آئے، یعنی شروع سے ہی خفیف ہوتا ہے. غیر منصرف آپ کو پتا ہے تنوین جو ہے وہ اسم کو ہیوی بناتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کتنے رحم دل ہیں کہ عورتیں بھی خفیف ہی ہلکا رکھا ہے، انہیں تنوین کے ساتھ نہیں رکھا ہے. اسی لیے عورتوں کے نام یا عورتوں کے نام، عرب عورتوں کے نام آپ نے دیکھا کہ خفیفی ہے، فاطمہ، زینب، ہیوی نہیں ہے عرب. یہ بھی کتنی اچھی بات ہے. تو یہ غیر منصرف اسما جو ہیں وہ کیا ہے، شروع سے ہی خفیف ہوتے ہیں. جس پر زیر نہ آئے مثلا، اور اس پر زیر بھی نہیں آتی، جیسے آپ دیکھ رہے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ.
اس پر پیش اور زبر آیا ہے لیکن تنوین اور کسرہ نہیں آئی۔ غیر منصرف کی کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیل آگے حصے دوم میں ایک مستقل باب کے تحت انشاءاللہ آئے گی۔ تو غیر منصرف ڈیٹیل میں پڑھیں گے اگلی بک میں۔ مبنی انڈکلینیبل یا نان فلیکسیبل، مبنی وہ اسم ہے جس پر اعراب نہیں آتا۔ اب انہوں نے کہا اعراب نہیں آتا، میں تو بتاؤں، میں تو اکثر ڈس ایگری میں چلی جاتی ہوں۔ اعراب آتا ہے لیکن شکل سیم رہتی ہے، اعراب بدلتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن اعراب آتا ہے، وہ رفع کی حالت میں بھی جاتا ہے، اور آگے انہوں نے خود یہ دیکھیں، آگے پھر یہ لکھ دیا انہوں نے، یہ اعرابی حالت رکھتے ہیں، ہے نا، یہ تو کنٹرڈکشن ہو رہا ہے۔ قواعد کی روح سے مبنی اسم کی اعرابی حالت پہچانی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلے حرف، اس سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علی ابراہیم، ہے نا، اگر ہم نے دیکھا کہ حرف جر کے بعد یہ آ رہا ہے اسم، تو چاہے یہ زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ہم کنفرم ہے کہ یہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آئے کتاب و ابراہیم، ہے نا، تو حالانکہ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں زبر نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، تو یہ حالت جر میں ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبنی اسم کی اعرابی حالت جملے میں یا آیت میں یا جہاں بھی آپ پڑھ رہی ہیں، اس کی پوزیشن سے اور اس کے آگے پیچھے سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ یعنی ان اسما کے آخر میں کوئی ظاہری علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی جس سے آپ پہچانیں۔ اگر آپ صرف اسی اسم کو دیکھیں گی، اگر آپ صرف موسیٰ دیکھیں علیہ السلام، تو آپ اسی ایک ورڈ پہ فوکس کریں، آگے پیچھے کچھ نہ دیکھیں، تو آپ نہیں بتا سکتی ہیں، کیونکہ موسیٰ 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 تینوں حالتوں میں ایسا ہی رہے گا۔ لیکن آپ اس کی اعرابی حالت اس جملے میں موجود دیگر چیزوں کے ذریعے پہچان لیں گی۔ پھر مبنی اسما کی کئی قسمیں ہیں۔ اسماء ضمیر جیسے انا، نحن، انت، یہ سیم ہی رہتے ہیں تینوں حالتوں میں۔ اسماء اشارہ، ھذا، ذالک، یہ کبھی ھذو ھذی نہیں ہوا۔ پھر اسماء استفہام جیسے این، کیف۔ اسماء موصولہ الذی، اللتی، الذین، ہمیشہ الذین رہا، جبکہ جائے گا، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں، یہ جائے گا تینوں ہی حالتوں میں۔ پھر ظروف جیسے لدئی، لدن، جیسے اپنے پاس سے، یہ میرے پاس سے نا، پاس سے، تو یہ ظرف میں آ گیا، من لدن کا جو ہوتا ہے۔ پھر مخففات جیسے قبل، بعد، اب یہ کچھ نام ہے ایسے، اگر جو نئی چیزیں آئیں تو ان کو ذرا سا تین یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کتنی چیزیں یاد کریں گے نا، لیکن 3-4 بار پڑھ لیں، جس سے کبھی کوئی بولے تو ہم کم سے کم ہمیں پتا، یاد نہ ہو لیکن معلوم تو ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دم ہکے بکے ہی ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بس 3 بار ایسی کوئی نئی چیز آئے تو اس کو 3 بار پڑھ لیں کہ لدئی اور لدن یہ ظروف کے اندر آتے ہیں، ظرف میں آتے ہیں۔ پھر قبل، بعد، مخففات، کیونکہ جب ایڈوانس عربک کی بک پڑھے نا تو کیوں نہیں پڑھ پاتے ان کو، کیونکہ وہاں پہ یہ ٹرمینالوجیز ہی دماغ کو ایک دم ہیٹ اپ کر دیتی ہیں۔ اگر ہم کو نہیں پتا رہیں گے یہ ٹرمز، یہ چیزیں، تو وہ تو وہاں پہ اسی طرح کی ثقیل ہیوی قسم کی الفاظ لے کے آتے ہیں، بات تو سمپل ہوتی ہے، تو اس سے تو جو نئی چیزیں آئیں تو ان کو 3 بار، 5 بار، 7 بار بس زبان سے گزار لیں۔ پھر مرکبات جیسے 19 ہے نا، اب یہ 19 آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نمبرز کے بارے میں ہے۔ اگر نمبر کا چیپٹر، کبھی ایک نمبر کی کلاس بھی اگر کر لیں تو اچھا ہے، یا پڑھ لیں کتاب کھول کے، تو یہ بھی تینوں حالتوں میں اسی 19 نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 19 اسی طرح بولا جاتا ہے۔ نمبرز بھی جو ہیں یہ اپنی آخر کی اس کو تینوں حالتوں میں سیم ہی رکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں نئی چیز جو تھی ہماری معربات مشکلہ، یہ تیسری قسم ہے جو مبنی اور معرب کے درمیان ہے۔ جیسے تفصیل اگلے ابواب میں انشاءاللہ آئے گی، ڈیٹیل کی کس طرح سے ہیں، کیا ہے، اگلے اس میں آئیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں ان اللہ قدیر، اب یہاں پہ لفظ اللہ کیا ہے، اگر آپ انا کو ہٹائیں، یہ ابھی تو اسی لیے پھر اس کو اسم و انا کہہ دیا گیا نا، ابھی انا رہنے دیں، اللہ قدیر ہوتا، انا نہ ہوتا تو کیا تھا، لفظ اللہ یہاں پر حالت رفع میں تھا۔ لیکن انا و اخواتہا، میں نے کچھ اور بول دیا کیا عظما؟
میں نے کچھ اور بولا، مبتدا نہیں بولا؟ سوچ رہی ہو نہیں کہ زیادہ پہلے لکھ رہی تھی اور پہنچا دیر میں. اچھا اچھا، میں نے سوچا کہ میں نے مبتدا کی جگہ کچھ اور نہیں بولا کیا. استاد آپ ایسے مت بولا کریے مجھے. اللہ، آپ استاذہ نہ بولا کیجیے. وہ اور ہیوی ہو پلیز. جاتا ہے آپ کے مبتدا سے بھی. چلے، یہ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ منہ سے کچھ اور نکل جائے، اور ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ ہو تو ضرور آپ لوگ بتا دیا کریں. تو یہ اللہ قدیر تو حالت رفع میں ہے نا، لیکن انا اور انا و اخواتیہ جو اس کے ہیں، انا کا انا لکنہ لیت لعلہ، یہ سب یہ کیا کرتی ہیں، اپنے آگے آنے والے اسم کو نصب میں لے کے چلی جاتی ہیں. اسی وجہ سے پھر اب آپ نے دیکھا تھا مبتدا مرفوعات میں تھا، اور دو مرفوعات میں سے ایک وہ تھا، اسی لیے پھر اس کو مبتدا نہیں کہتے، پھر اسم و انا کہہ دیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم مبتدا بولیں گے تو پھر اس کو تو حالت رفع میں ہی ہونا ہوگا. اسم و انا خبر انا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ دیکھیں ہے وہی چیز، لیکن انا جب داخل ہوا تو اب یہ، تو آپ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہے تو حالت رفع میں ہی نا، بے شک اللہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. اگر ترجمہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ کیا ہے، اللہ فاعل ہی ہے، حالت رفع میں ہی ہے، لیکن دکھ رہا ہے نصب کی حالت میں، اس لیے یہ ہو گیا مشکلہ کے اندر، اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. تو بس ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ایسے وہ ہیں کہ جن کی اعرابی حالت اتنی کلیئر نہیں ہو رہی، کسی وجہ سے وہ دوسری ہے کچھ لیکن ہو کچھ گیا. ہو گیا کلیئر؟ یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں دوبارہ بتاؤں، یہ آئے گا چیپٹر انشاءاللہ تعالی آگے. تو یہ وہ اس ٹائپ کے اسم ہیں جو کہ جو کام کر رہے ہیں فاعل کا ہی، حالت رفع کا ہی، لیکن حالت رفع میں نہیں رہ گئے، کسی وجہ سے اس پہ کوئی چیز داخل ہو گئی، کچھ کوئی نصب والا چیز داخل ہو گئی، یا کبھی کوئی جزم والی چیز داخل ہو گئی کہ اس نے مجزوم کر دیا، تو صحیح طرح سے اعراب دکھتا نہیں یا نظر نہیں آتا، یا اتنا آپ کلیئرلی نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کیا ہے. کام تو یہ کر رہا ہے، آپ دیکھیں ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر انا کے بغیر تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدرت والا ہے نا. تو بات تو وہی ہے، بلکہ انا نے اسی بات کو اور کنفرم کیا اور کلیئر کیا. لیکن بہرحال اب یہ حالت نصب میں ہے. اسی طرح لا نفی جنس کے بعد آنے والا نکرہ اسم، لا اکراہ، یہ لا نفی جنس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ تنوین کے بغیر بھی آتا ہے اور حالت نصب میں بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ بھی حالت دین میں کوئی زبردستی نہیں کوئی زبردستی دین میں، ہے نا. تو یہ سب جو ہے اس کے اندر آئیں گے. تو فی الحال آپ چاہیں تو یاد کر لیں کہ مشبہ بالفعل جو کہ انا کا انا والے سب تھے، انا کا انا لکنہ لیتا لعلہ، اس کے بعد والا اسم، پھر لائے نفی جنس کے بعد آنے والا منصوب اسم جو کہ نکرہ ہوتا ہے، پھر خبر منصوب ما ولا، ما اینڈ لا کے بعد جب جملہ اسمیہ میں جب نگیشن لاتے ہیں ما کو داخل کر کے یا لا کو داخل کر کے، تو کیا ہوتا ہے، خبر چلی جاتی ہے نصب کی حالت میں. اور ابھی آپ نے پڑھا کہ مبتدا خبر دونوں ہونی چاہیے مرفوع، ٹھیک ہے. تو پھر اس کو بھی اسم ما اور اسم خبر ما کہنا پڑ جاتا ہے، پھر ہم مبتدا خبر نہیں کہہ پاتے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ما زید قائمن، کیونکہ رول کیا ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے. یہ مرفوع تھے، اگر یہ لیکن نگیشن یہ رول ہو جاتا ہے، ما جیسے ہی داخل ہوتا ہے نگیٹو بنانے کے لیے تو خبر ہو جاتی ہے منصوب. اسی طرح لا بھی، لا کا ماں کا ایک اور قرآن سے ہی دیکھ لیں، ما ہاذا بشرن، ہے نا، سورہ یوسف کا ما ہاذا اور پھر وہ بشرن ہو گیا، تو مرفوع نہیں رہ گیا. تو خبر منصوب ما یا لا سے بن جاتی. اسی طرح اسی سے پہلے آپ لا کا بھی کر لیں، لا زید صالحا، زید نیک نہیں ہے، اس طرح. اور اگر یہ تو ماں کی وجہ سے ہو گیا، اور اسی میں جب بی بھی لگ جاتا ہے، اگر مان لیجیے اور اس کو زید نیک نہیں ہے، ما زید صالحا،
اگر یہ کہیں زید ہرگز نیک نہیں ہے تو کوئی بتائے گا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں بتاؤں سب؟ کوئی اور ٹرائی کرے؟ جی جی. اگر میں نے کہا کہ ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے، اب میں چاہتی ہوں کہنا کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے، بالکل ہی نیک نہیں ہے، تو اب کیا کچھ یاد ہے کسی کو؟ چلے بتائیں عظما. میم لن میں ما زید ایک منٹ، کوئی بقا. اور بول رہا ہے؟ کوئی اور بول رہا ہے کیا؟ شمیم جی شاہد بول رہی ہیں. ہاں شمیم بولنے دیں جی عظما. جی میم لن آئے گا پھر؟ نہیں نہیں، لم نہیں. لن کہہ رہی ہوں میم. نہیں نہیں، لم نہیں. لم فعل پہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی لم اس پہ فعل مضارع میں آتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. چلے اچھی سوچنا چاہیے، سوچا آپ نے، بہت اچھا کیا. عظما. جی اس میں پھر خبر پہ ہم بی داخل کر دیتے ہیں، ما زید بی قائمی ہو جائے گا پھر. جی ہاں، ما زید، قائمین، بی قائمین. ہاں بقائم، زید ہرگز کھڑا نہیں ہے. یا ما زید بصالح کر لیتے ہیں. جی بی صالحین. ہاں، وما اللہ بغافل، ہے نا، یس. آتا ہے نا قرآن میں، وما اللہ، اور اللہ ہرگز، سوری غافل میں آ رہا ہے، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. تو بغافل، تو آپ نے دیکھا کہ خبر جو ہے پہلے تو ماں کی وجہ سے وہ نصب میں گئی، اور حرف جر بھی آیا، تاکید کے لیے آتا ہے. یہاں پہ ساتھ وات کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ، جیسے میں نے کہا، اور زور دینے کے لیے کہ ہرگز والا میننگ آ جاتا ہے. تو یہ حالت جر میں بھی چلی گئی. بہرحال یہاں تو ہم منصوب، یہ اسی کو دیکھ رہے ہیں، خبر منصوب ما ولا، ما اینڈ لا، یہ وہ جو ہے، یہ اینڈ کو یہ بتا رہے ہیں، ما اور لا کی وجہ سے جو خبر منصوب ہو جاتی ہے. پھر اس میں مستثنا، یعنی اللہ کے بعد کا اسم، جیسے کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، اللہ کے بعد کا اسم جو زبر لے لیتا ہے، جو منصوب حالت میں چلا جاتا ہے، یہ بھی اسی میں ہے، مشکلہ میں ہی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جب بھی اس میں منادا، لیکن یہ اس میں منادا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا مرکب اضافی کا، ہر اس میں منادا نہیں جاتا. جیسے یا زیدو ہی ہوگا، یا محمدو ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو نصب کی حالت میں جاتا ہے وہ جب مضاف جاتا ہے، یا ابا بکرن، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آئے گا تو یہ ابو بکرین نہیں رہ جائے گا، یا داخل ہوگا تو مضاف چلا جاتا ہے نصب کی حالت میں، اسی لیے یا ربنا ہو جاتا ہے نا. اگر یہاں پہ یا ربنا ہم لوگ یاد کر لیں تو یا جیسے ہی ربنا پہ داخل ہوا تو ربو کی پیش، رب یا ربو کا اعراب جو ہے وہ نصب میں چینج ہو جاتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے یا ربنا. ٹھیک ہے. مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. چلتی رہوں آگے اسی طرح. جی میم الحمدللہ آ گیا ہے، بس یہ جو سی والا نا، خبر منصوب ما والا، یہ ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیں. میں ماما کی بات سن رہی تھی تو میں نے یہاں سے سمجھانا. اچھا چلیں میں لکھ کے بتاؤں تھوڑا سا. دیکھو یہ پین چلے گی اس پہ. ہاں الحمدللہ. دیکھیے جو ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اب پڑھ رہے ہیں موربات مشکلہ، مطلب جو نارمل سے ہٹ کے اعراب ہو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر یہاں جملہ اسمیہ کے اوپر ہی آ رہا ہے. تو یہ تھا جب آپ لیں گی سینٹینس تو یہ ہوگا زیدن قائم، یہ ہوا ہمارا جملہ اسمیہ، ہے نا. جملہ اسمیہ زید کھڑا ہے، قائمن کے بجائے صالحن لے لیں. چلو ٹھیک ہے، یہی لیتے ہیں. اب جب اس پہ ماں داخل ہوتا ہے تو ماں کیا کرتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ماں جو ہے نا، ماں حرف بھی ہے اور اسم بھی ہے. ماں ایسا لفظ ہے جس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے. یہ بہت ہی زیادہ اس کے معنی طرح، اور یہ دیکھیے کہیں پہ، اور اس کو اسی سب طرح سے پہچانا جاتا ہے. اب ماں آ رہا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے اس کو؟ جو کریں گے، دیٹ کریں گے، نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اسم کی طرح اس کا ترجمہ کریں یا
فعل کی طرح سوری حرف کی طرح کریں، تو یہ جب ما جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ نو کا ترجمہ یعنی ناٹ کا ترجمہ دے گا اگر یہ خبر جو ہے منسوب ہو جاتی ہے. یہ بتا دیتی ہے ہم کو. اگر قرآن میں جب اس طرح سے آتا ہے نا تو ماں آتا ہے اور پھر اس کے آگے جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے ماں، پھر دیکھتے ہیں اگر خبر آ رہی ہے، خبر آگے منسوب ہو گئی، تب یہ نہیں کا میننگ دے گا، ورنہ دیٹ کا میننگ دے دے گا یا کوئی اور میننگ دے دے گا. ٹھیک ہے. ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہے. یہ دیکھیں ماں، یہ والا ماں نافیہ ہے. تو جب ماں نافیہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ خبر کو کیا کر دیتا ہے؟ منسوب کر دیتا ہے، جو کہ عام حالت میں نہیں ہونا تھا. تو یہ ماں کی اسی طرح لا بھی اگر اسی بالکل سیم ماں کا کام لا بھی کرتا ہے، یہ پورا ایسے ہی ہو جاتا. اگر زیدن قائمن تھا، لا انٹر ہوا تو یہ کر دے گا لا زیدن قائمن. تو یہ قائمن سے کیا ہو گیا؟ قائمن ہو گئے. تو اس اعراب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مشکلہ. یہ جملہ اسمیہ میں اس کو ہونا چاہیے تھا رفع کی حالت میں، لیکن یہ چلا گیا نصب کی حالت میں. اور جملہ اسمیہ کا یہ ہارڈ رول ہے کہ رفع اور مطلب دونوں رفع کی حالت میں ہونے چاہیے. جیسے ہی یہ نصب کی حالت میں جاتے ہیں ہم انہیں مبتدا اور خبر کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسم ما، اس کو کہتے ہیں خبر ما، اس کو کہتے ہیں اسم لا، اور اس کو کہتے ہیں خبر آف لا. پھر شاید یہ چیز کہہ رہی ہوں گی کہ آگے میں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں. ما زیدن، اب اگر میں کہتی ما زیدن صالحن، اس کا ترجمہ ہوتا زید نیک نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہی ہوں بالکل نیک نہیں ہے. تو ایسے میں یہ بی، اسی میں جب ماں کے بعد بی آتی، یہ بھی ایک میں یہ بتا رہی ہوں نا، یہ ساری چیزیں جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جب کرو اور یہ پہلے سے تھوڑا پتا ہو تو ٹرانسلیشن ایزی ہو جاتا ہے. کہ جب بی دیکھے اور اس کے ماں آپ نے دیکھا اور اس کے آگے آپ کو بی نظر آ رہا ہے نا، تو یہ ماں بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ناٹ والا ہے. پھر ہم جو کیا کہ وہ سوچیں گے نہیں، کیونکہ ماں دکھا ہمیں اور آگے آیت میں ہم کو ایک دو ورڈ کے بعد ہی بی نظر آ رہا ہے، تو ہم بی آ رہا ہے کسی اسم سے پہلے. تو یہ ماں اور یہ بی جو ہے الگ سے اس کا پھر ترجمہ نہیں ہوتا، اسی نیگیشن کو اور اسٹرانگ بنا رہا ہوتا ہے. زید ہرگز نیک نہیں ہے. تو یہ ساری علامتیں ہیں جو کہ ہم جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے 4-5 میننگ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ 4-5 میننگ ہے اور وہ ہم پھر پریشان ہو جائیں. ساتھ میں علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ کیا ترجمہ یہاں پہ ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ زینب ہو گئی؟ جی میم الحمدللہ. زینب کی آواز آج فرق کیوں لگ رہی زینب؟ نہیں میم ٹھیک ہے آواز تو. اچھا، میں نے کہا آپ کی جگہ کوئی اور زینب کو سردی لگ رہی ہے. زینب کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ جی آج ہے یہاں پر. ٹھنڈ ہے وہاں؟ جی پھر یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے اسم کے ہم لوگوں نے کیا تھا منصرف، غیر منصرف اور مبنی. یہ کہہ رہے ہیں مورب، مبنی اور مشکل. ٹھیک ہے. مورب میں انہوں نے پھر آگے فردر اس کی ڈیویژن کی منصرف، غیر منصرف. منصرف میں انہوں نے کہا کہ 2 مرفوعات ہیں، 2 مجرورات ہیں، 6 منصوبات ہیں. ٹوٹل 10 انہوں نے کر دیے. غیر منصرف میں یہ میں نے کہا بھی آپ رہنے دیں، جب یہ آگے غیر منصرف کا چیپٹر کریں گے تب وہاں کر لیں گے. جیسے ظاہر ہے علم میں یہ نبیوں کے نام سوائے 6 لیں گے نا، علم نام پہ وہ یہی لیں گے، ہے نا. پھر اسی طرح دوسری چیزیں بھی لیں گے جو کہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی اس کو اسی لیے میں نے کراس کر دیا. جب آئے گا غیر منصرف وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کریں گے. زیادہ تر اس میں ہم لوگوں نے کیا ہی ہوا ہے، لیکن نام دیکھ رہی ہیں آپ اس طرح سے ہیں، تو اس لیے ابھی اس کو چھوڑتے ہیں. مشکل میں حرف مشبہ بالفعل، یہ کون بتائے گا؟ حرف مشبہ بالفعل انا، بولے انا کا اسم ہے نا، انا کا اسم جو منصوب ہو جاتا ہے. لائے نفی جنس کا نکرہ اسم جو منصوب ہو جاتا ہے نا.
اور خبر منصوب ما والا، یعنی ما اور لا کی وجہ سے جو خبر منصوب ہو جاتی ہے، مرفوع خبر کیا ہو گئی؟ منصوب ہو گئی۔ پھر مستثنا، استثنا سے یاد کریں نا، مستثنا مطلب استثنا والا، مطلب اللہ کے بعد، اللہ کے بعد زبر آ گیا اسم کے زبر۔ اور منادا یہ اضافی والا، مضاف، منادا میں مضاف زبر لے لیتا ہے، جیسے ربنا۔ یاد رکھیں کہ سارے منادا نہیں لیتے ہیں، منادا کے ساتھ یہاں مضاف ایڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جو صرف منادا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو بھی ریویژن کے طور پہ لے لیں کہ اگر تنوین ہوتی ہے تو وہ سنگل حرکت چلی جاتی ہے، جیسے زیدن ہوتا ہے نا، لیکن جب زید کو بلائیں گے تو زیدن نہیں ہوگا، یا زیدو لکھنا ہوگا، یہ تنوین جو ہے وہ سنگل حرکت، لیکن رہتی وہ پیش میں ہی ہے، نصب نہیں ہوتی، حالت رفع میں ہی رہتی ہے۔ تو منادا کون سا منصوب ہوتا ہے؟ یہ مشکل میں جائے گا مضاف۔ اور وغیرہ میں انہوں نے کیا بتایا؟ وغیرہ بھی کوئی بتائی چیز نہیں، وغیرہ نہیں، ابھی آگے کچھ اور بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں مرفوع ٹائم ہے نا ہم لوگوں کے پاس؟ جی ہاں ہے۔ اس میں مرفوع، اب یہ سبق 15 ہمارا شروع ہوتا ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو کہ ہمیشہ ہم لوگ کرتے دیکھتے آئے ہیں، کہ اس ہر اسم کی اصلی حالت رفع کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اسما کو بلندی ہی عطا کی ہوئی ہے، پھر وہ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اس وجہ سے وہ نصب میں چلا گیا اور کسی وجہ سے وہ جر میں چلا گیا۔ اصلی حالت میں مطلب جب کوئی اسم ڈکشنری پہ موجود ہے، ڈکشنری کے اندر موجود ہے، رفع کی حالت میں موجود ہے۔ کوئی اسم کسی جملے کے اندر ابھی یوز نہیں ہوا تو وہ رفع کی حالت میں ہی ہے۔ بس یہ ڈفرنٹ علامات دیکھ رہے ہیں۔ محمدن، یہاں پہ یہ رفع کی علامت ہو گئی، پیش تنوین رفع کی علامت ہو گئی، سنگل پیش رفع کی علامت کیونکہ ال آ گیا۔ پھر اطفالن، یہ جمع مکسر بھی آپ کو پتا ہے کہ واحد اسم کی طرح، جمع مکسر جو منصرف ہیں وہ تنوین لے لیتے ہیں، جو غیر منصرف ہیں اس میں بھی، جمع مکسر میں بھی تینوں کیٹیگری ہیں، آپ نے کی ہے ماشاءاللہ ابھی جب اوزان والا کر رہے تھے آپ۔ تو جمع مکسر میں جیسے اطفالن، اقلامن، یہ بالکل واحد کی طرح سے ان لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سے جمع مکسر جو غیر منصرف ہیں وہ او آ لے لیں گے، اور جو مبنی ہیں وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ تو جمع مکسر بھی تینوں کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ الطفلو، یہاں پہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ رفع ہے، اب یہ خاص لڑکا ہو گیا۔ الاطفالو، خاص بہت سارے لڑکے۔ ابراہیم، رفع کی حالت میں، یہ غیر عربی نام ہے نا، 6 نبیوں کے نام جو ہیں وہ عرب نام ہے، تو وہ جو ہے منصرف، اور غیر عرب نام جتنے بھی ہیں نبیوں کے وہ سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں۔ طالبتن، الطالبہ، الطالبات، یہ ساؤنڈ ہم کو یاد رہنی چاہیے، جیسے کہ ہم لوگوں نے تو پوئٹری میں کر کے ماشاءاللہ یاد کر لی، تو یاد رہتی کہ فرسٹ کالم کی ساری آواز جو ہے ہماری، پورے وہ 36 الفاظ جو مسلمون کے کیے تھے، تو یاد ہے، تو یہ آپ کے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں۔ آتن، آتو، آنی کی ساؤنڈ، یہ سب آپ کے رفع چل رہی ہیں۔ تانی، طالبتانی، یہ مؤنث کی ہو گئی، اور یہ ہو گئی۔ اب دیکھیں ان کا نکرہ، نکرہ نہیں، مثنیٰ کا ال اور وداؤٹ ال ہونا ہی معرفہ اور نکرہ کی علامت ہوتی ہے، اس کے آخر سے نہیں پتا چلے گا۔ آپ دیکھ رہی ہیں ابھی تک آپ نے کیا دیکھا کہ جو شروع سے ہمارا واحد اسم اور جمع مکسر، یہ سب ہمارے آخر کی حرکات سے پتا چل رہے تھے کہ کس حالت میں جائیں گے۔ معرفہ اور نکرہ کا اس سے پتا چل رہا تھا کہ تنوین ہے اگر تو نکرہ ہے، سنگل حرکت ہے تو معرفہ ہے۔ لیکن یہاں پہ اب کتابانی، یہ بھی، اور
مسجدانی، مطلب کہ اس کے ان میں بھی آنی ہے، اس کے ان میں بھی آنی ہے. تو یاد رکھیں کہ مثنیٰ اور جمع سالم، ان کی معرفہ اور نکرہ کی پہچان ال کی پریزنس یا ایبسنس سے. اگر ال موجود ہے تو وہ معرفہ ہے، اگر ال نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے، کیونکہ آخر سے اس کا نہیں، یہاں پہ آنی کی ہی ساؤنڈ رہتی ہے، معرفہ میں بھی نکرہ میں بھی. تو اس کے معرفہ ہونے کا اور نکرہ ہونے کا ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ال کی پریزنس یا ایبسنس سے. اور یہ صفات میں زیادہ آتی. طالبتانی، الطالبتانی، تو یہ معرفہ ہو گیا. رفع کی حالت میں یہ معرفہ ہے، اور یہ رفع کی حالت میں نکرہ ہے. مسلمون، اسی طرح مسلمون کا بھی آپ دیکھیں کہ اینڈ میں سیم ساؤنڈ ہے. اگر شروع میں ال نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے، اور اگر شروع میں ال ہے تو وہ معرفہ ہے. اسم کی اصلی حالت مرفوع ہوتی ہے، یعنی اصلاً اسم حالت رفع میں ہی ہوتا ہے. مرفوع اسم کو پہچاننے کی مندرجہ ذیل علامتیں ہیں. اسم کے آخری حرف پر ایک پیش یا دو پیش ہو. مثنیٰ اسم کے آخر میں آنی یا تانی ہو. اور جمع مذکر کے آخر میں اونا یا اونا ہی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں اونا؟ اچھا، دو ال اور نکرہ دونوں دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مؤنث میں آتن. انہوں نے کہا ہے کہ آپ میں سے کوئی کوشش کرنا چاہے تو کر لے. میں تو اس کوشش کے جتنا اس کو یاد کروں گی اس میں 2-3 چیپٹر کچھ اور کر لوں گی. یہ کہہ رہے ہیں یاد کر لیجیے یہ پوئٹری. پھر منصوب بھی دیکھ لیتے ہیں اور مجرور بھی دیکھ لیں گے شاید. جی مجرور تو اب یہ کہہ رہے ہیں اردو زبان میں بھی یہ سارے جیسے فردن فردن، حالین، قانونن، آنن فانن، مجبورن، لازمن، ٹھیک ہے، میں اب سب نہیں پڑھ رہی ہوں. اندازن، ایسے ہم یہ سارے منصوب حالت کے بہت سارے اسما ہم خود بھی یوز کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں عربی میں بھی اسی سے ملتا جلتا قاعدہ ہے. اس میں منصوب کی 6 قسموں میں سے ایک قسم یاد رکھیں پہلے نمبر پہ مفعول بھی، کیونکہ ڈائریکٹ اسی کے اوپر فعل کا کام ہوتا ہے اور بلا واسطہ آتا ہے، اس لیے یہ منصوب ہوتا ہے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی کے فاعل وہ اسم ہے جس سے فعل کا صدور ہو. فعل والا کام جو کر رہا وہ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، اور یہ مرفوع ہوتا ہے. مفعول بھی وہ اسم ہے جس اسم کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہو. زید نے شیر مارا، یہاں زید اس میں فاعل ہے اور مارا کس کو ہے؟ شیر کو. مارنے کا عمل ڈائریکٹ شیر پہ ہو رہا ہے، تو شیر مفعول بھی ہوگا. مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. 2 چیزیں یاد رکھنی ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے اور یہ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ آئے گا، واسطے سے نہیں آئے گا. حرف جر کے واسطے سے بھی نہیں آئے گا اور مضاف کے بھی واسطے سے نہیں آئے گا. ان 2 واسطوں سے جب یہ آئے گا تو یہ ہو جاتا ہے مجرور. میں نے ایک گرامر کی بک پڑھی، اس میں انہوں نے اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ چیزیں کھلے ذہن سے، کیونکہ ہر اس کا اپنا، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی جیسے ہم لوگ اس کو مجرور کہہ دیتے مفعول میں نہیں لکھ سکتے نا، انہوں نے کہا مجرور اسم بھی مفعول ہی ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے فعل کی ایڈیشنل انفارمیشن ہی دے رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ پوری کتاب میں اس کو مفعول ہی کی طرح سے لیا تھا. بہرحال ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. اب بس اس کو دیکھیں گے اور یہاں سے ہی کریں گے. خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے. جب بھی یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ میں، اب یہ فعل سے شروع اور جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ میں آگے دیکھیں، اگر آپ کو کوئی رفع کی حالت میں اسم ملتا ہے تو اب وہی فاعل ہوگا. اگر یہاں پہ ہوتا خلق الارض تب ترجمہ کر دیتے اس نے زمین کو پیدا کیا، اور ہمیں obvious تھا کہ یہ اس کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. لیکن وہاں پہ پھر وہ پروناؤنس ہمیں اسی میں فاعل چھپا ہوتا. لیکن جب فعل کے بعد ہم کو حالت رفع میں کوئی اسم مل جاتا ہے
تو فائل وہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم یہ نہیں کہتے اس نے، اللہ نے، ایسے نہیں، پھر اللہ نے زمین کو پیدا کیا. تو یہ ہو گیا رفع کی حالت میں، اور ہمیں نصب کی حالت میں ایک اسم ملا جو کہ ڈائریکٹ ہے، بنا واسطے کے ہے، ڈائریکٹ ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہوا اور منصوب ہے. یہ سبھی لکھا ہوگا یہاں پہ. پھر خلق اللہ السماواتی. اب آپ دیکھیں آتو، آتی، آتی، جیسے ہم نے بتایا نا کہ جملے میں اس کی موجودگی بتا دیتی ہے کہ وہ کس، اور آگے پیچھے کی چیزیں. جب شروع میں ہم لوگ پڑھتے تھے اور یہ سوال بہت آتا تھا کہ پھر ہم کیسے پہچانیں گے، پھر ہم تو اس وقت یہ جواب دیتے تھے وقت آنے پہ بہت کلیئر کٹ پہچان ہوتی ہے، کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا کہ عینی عینی دونوں جگہ آ رہا ہے، آتی آتی دونوں جگہ آ رہا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اسی کو دیکھیں. خلق اللہ السماواتی. اب السماواتو، السماواتی، السماواتی ہے نا. اگر یہ واسطے کے ساتھ آتا، مطلب یا تو حرف جر کے بعد آتا یا مضاف کے بعد آتا، تب یہ مجرور تھا. لیکن یہاں تو بلا واسطہ آ رہا ہے، ڈائریکٹ آ رہا ہے. پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، ترجمہ بھی ایسے کریں گے ہم، مفعول بھی کی طرح ترجمہ بھی کریں گے. اور تو یہ ذکر کیا ہے؟ یہ نصب کی حالت میں منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ دو وجہیں بتائیں کہ ایک کیا وجہ ہے، کیونکہ یہ بلا واسطہ آ رہا ہے تو یہ مفعول ہوا، مفعول بھی ہے یہاں پر، اور یہ حالت نصب میں ہے، جر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تو باجی. جہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں وہ بہت کلیئرلی پتا چلتی ہے آس پاس کی چیزوں سے. اگر ڈائریکٹ ہے اس وجہ سے یہ مفعول ہے. یاد رکھیں کہ مفعول کی ایک جو انہوں نے یہ بہت اچھی سی جو بات بتائی کہ بلا واسطہ اور بال واسطہ والی، لیکن یہ ساری باتیں آپ دیکھیں بہت شروع میں بتاؤ تو بہت کنفیوژن ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس وقت اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پتا چلے گا کر کے. خلق اللہ السماواتی. اللہ نے پیدا کی. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کس حالت میں ہے تو آپ پہلے اعراب چیک کریں. السماواتو، السماواتی، السماواتی دونوں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جر میں ہونے کی کوئی وجہ نہ، دو ہی وجہ ہے نا. چلیں منصوب ہونے کی تو 6 وجہ ہیں، لیکن مجرور کی 2 ہی وجہ، دونوں دیکھ لیں. اگر وہ دونوں نہیں ہے تو بس آپ پھر اس کو مفعول کی طرح ترجمہ کریں اور بولیں کہ یہ منصوب ہے. خلق اللہ الثقلین. اب کیا تھا ہمارا؟ آنی عینی عینی. وہ پوئٹری بہت کام کی ہے، مطلب وہ پوئٹری فوراً دماغ میں آنی چاہیے. آنی عینی عینی، تو یہ ہو گیا نصب اور جر بلا واسطہ، تو یہ نصب ہے. پیدا کیا اللہ نے ان دونوں کو، الثقلین انسان اور جن دونوں کو، عینی دونوں کو. تو یہ کس حالت میں ہو گیا؟ آنی عینی عینی. یہ مڈل والے کالم سے حالت نصب میں ہے کیونکہ بلا واسطہ ہے، مفعول بھی ہی ہے. حالت رفع میں ہمیں فعل کے بعد جملہ فعلیہ میں حالت رفع میں کوئی اسم مل جائے تو وہ فاعل ہوگا، فاعل کی طرح ترجمہ کرے. نصر اللہ المسلمین. اونا اینا اینا، تو اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی. تو یہ یہاں پہ کیا بلا واسطہ؟ یہ المسلمین یہ مڈل کالم سے لیا گیا ہے، لاسٹ کالم سے نہیں لیا گیا. یہ حالت نصب میں ہے، بلا واسطہ آ رہا ہے، اور ترجمہ بھی بالکل صحیح جا رہا ہے. جملے کے اضافی اجزاء اگر بلا واسطہ ہوں تو ایسے. اب جملے میں کیا تھا آپ دیکھیں، نصر اللہ، جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ جملہ فعلیہ میں دو چیزیں، جیسے جملہ اسمیہ میں ضروری ہے مبتدا خبر، جملہ فعلیہ میں ضروری ہے فاعل اور فعل. یہ دو چیزیں ہیں، جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہے. اس کے بعد یہ مفعول اور مجرورات یہ سب کیا ہے؟ ایڈیشنل انفارمیشن ہے فعل کی بارے میں، جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں، کس کے اوپر ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. یہ ساری چیزیں پھر منصوبات اور مجرورات بن کے آتی ہیں. تو نصر اللہ یہ جملہ ہمارا کمپلیٹ تھا. تو یہ جو ایڈیشنل یہ کہہ رہے اضافی اجزاء منصوب اسم
کون سے ہوتے ہیں؟ ایکسٹرا انفارمیشن جو کہ بلا واسطہ آئیں گی وہ منصوب ہے، بال واسطہ آئیں گی مجرور ہے. ٹھیک ہے. اس میں منصوب کو پہچاننے کے لیے اسم کے آخری حرف پر ایک زبر یا دو زبر ہو. آپ کو پتا ہے منصوب ہونے کی نصب کی یہی پہچان تھی. پھر مثنی اسم کے آخر میں عینی نظر آئے ہم کو. ٹھیک ہے. عینی یا تینی نظر آئے. پھر جمع مذکر میں اینا نظر آئے. جمع مؤنث میں آتن یا آتی نظر آئے. اس میں پھر ایک بار تنوین آتی ہے، یاد رکھیں کہ کہاں کہاں تنوین آتی ہے. چلیں بتائیں کہاں کہاں تنوین آتی ہے. اقرا بتائیں تنوین کہاں کہاں آتی ہے. اقرا. جی میم اسم کے آخر میں آتی ہے. نہیں میں نے کس اور کس کیس میں آتی ہے. اسم کے آخر میں تو تنوین تو آئے گی اسم پہ، لیکن کس کس کیس میں آ سکتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جمع مؤنث میں بھی تنوین آتی ہے، یہ میں نے بولا نا. جی میں نے بولا جمع مؤنث میں بھی تنوین آتی ہے. اور کہاں کہاں آتی ہے؟ اور خبر میں بھی آ سکتی ہے. نہیں اب میں بولتی ہوں، آپ سنیں. ٹھیک ہے. واحد اسم میں آتی ہے، مسلمن مسلمن مسلمن. پھر اسی طرح جمع مکسر میں آتی ہے، اقلامن اقلامن اقلامن. اور جمع مؤنث سالم میں آتی ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اوکے میم، یس انشاءاللہ. واحد اسم میں آتی ہے، جیسے ان اسی میں آتی تھی نا. واحد اسم میں نے مذکر مؤنث دونوں نہیں بولا، جیسے مسلمن مسلمن مسلمن. اس کے بعد دیکھیں مثنیٰ میں تو نہیں آتی تھی نا تنوین، آنی ہو جاتا تھا نا. جی پھر جمع سالم میں بھی نہیں آتی تھی کیونکہ اونا اینا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تنوین ان دونوں جگہ نہیں آئی. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد واحد مؤنث میں بھی آتی تھی، مسلمتن مسلمتن مسلمتن. ٹھیک ہے. لیکن تثنیہ اور جمع میں وہاں بھی نہیں آتی تھی، تثنیہ میں نہیں آتی تھی، سوری، تانی تینی تینی. لیکن جمع مؤنث میں پھر آ جاتی تھی، آتن 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 آتی تھی نا. جی میم. اس کے علاوہ اب آپ کو 3 لائن تو آپ کی مسلمن کی ہی کیٹیگری میں آپ کو 3 مل گئیں. کیا 3 مل گئیں؟ ایک آپ کو واحد مذکر، پھر واحد مؤنث اور جمع مؤنث. یہ 3 میں تنوین آتی ہے. پھر اس کے علاوہ یاد کر لیں ایک جمع مکسر. اوکے. جمع مکسر جب بنتے ہیں نا، یہ جو ٹیبل آپ کو دی جاتی ہے یہ سالم کی ہوتی ہے. ایک جمع مکسر کا الگ سے پڑھا دیا جاتا ہے. جمع مکسر بھی پھر 3 طرح کے ہوتے ہیں، وہاں بھی منصرف، غیر منصرف اور مبنی وہاں بھی ہوتے ہیں. تو وہاں جو منصرف والی کیٹیگری ہے جمع مکسر کی، جس کا کہ میں نے اگزامپل دے دیا اقلامن یا اعمالن، ہے نا، تو وہ بھی تنوین لیتے ہیں. یہ ایسی کوئز کے کوشچن ہے. ٹھیک ہے. اس مجرور بھی دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے 5 منٹ ہے نا ہمارے پاس. یس میم، 5 منٹس. اب پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کسی جملے کے یعنی جملہ اسمیہ کے جو ضروری اجزاء ہیں وہ مبتدا اور خبر، اور جملہ فعلیہ کے جو ضروری اجزاء کیا ہے؟ فعل اور فاعل. مفعول ضروری اجزاء میں نہیں ہوتا، یاد رکھیں. مفعول جو وہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے. اگر کبھی کوئی پوچھے جملہ فعلیہ کے ضروری پارٹ تو بس بولے فعل اور فاعل. اور جملہ اسمیہ کے ضروری پارٹ مبتدا اور خبر، باقی چیزیں وہ متعلق اور یہ سب. انہوں نے کہا، یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جملہ اسمیہ کے جو ضروری اجزاء ہیں وہ ہے مبتدا اور خبر، اور بلا واسطہ وداؤٹ مطلب کہ ڈائریکٹ اگر کوئی اسم آتا ہے انفارمیشن دینے، ایکسٹرا انفارمیشن دینے، تو وہ منصوب ہوتا ہے. اور اگر واسطے کے ساتھ آئے، بالواسطہ مطلب واسطے کے ساتھ آئے، اٹیچ ہو کے کسی چیز سے آئے اضافی معلومات دینے کے لیے، تو وہ پھر مجرور اسم کی شکل میں آتا ہے. جیسے الکتاب نافع. اب یہ الکتاب آپ کا مبتدا ہو گیا، ساری کنڈیشن پوری کر رہا ہے، رفع کی حالت میں ہے اور معرفہ بھی ہے. اور نافع
رفع کی حالت میں اور نکرہ بھی ہے، جملہ اسمیہ کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے اور عدد اور جنس کے لحاظ سے فالو بھی کر رہا ہے. چاروں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. کسی بھی اسم کو صحیح طرح سے، جیسے کہا تھا جملے میں صحیح کنسٹرکشن ہوئی ہے، چاروں چیزیں دیکھیں. سوری، اگر یہاں پہ الکتابانی نافعون تو اب یہ جملہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ عدد کے حساب سے فالو نہیں کر رہا ہے خبر اس کو. تو وہ جو چاروں چیزیں بار بار پڑھائی جاتی ہیں، وہ ایک نظر میں چاروں چیزیں دیکھتے ہیں کہ خبر فالو کر رہی ہے یا نہیں جملہ اسمیہ کے کنڈیشن کو. آگے اب ہمارا جملہ تو یہاں پورا ہے نا، کتاب نفع بخش ہے، یہ تو پورا ہے، لیکن یہ ایڈیشنل انفارمیشن کل معلمی، استاد کی طرح. کتاب کیا آپ دیکھیں پورا پڑھا رہی ہے، بالکل لگ رہا ہے خلیل الرحمن چشتی پڑھا رہے ہیں ہم لوگ کو، ہے نا. انہوں نے کتاب لکھ دی اور لگ رہا ہے کہ معلم کی طرح سے پڑھا رہے ہیں. تو وہی بات یہاں پہ لکھی ہے کہ کتاب نفع بخش ہے ایک استاد کی طرح، کل معلمی، ایک نہیں، استاد کی طرح. تو یہ جو ہے ایکسٹرا انفارمیشن ہوئی. اور دیکھیں یہ کا جو ہے حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاؤ، ہے نا، تھرڈ والا باؤ تاؤ کافو لامو. تو یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد المعلم حالت جر میں چلا گیا. تو اس طرح سے یہ ہوئی آپ کی واسطے کے ساتھ. یہ المعلمی کا کے واسطے کے ساتھ آ رہا ہے، حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے یہ ہو گیا مجرور اسم. الکتاب مبتدا ہے، اس میں معرفہ ہے، یہی سب بولا ہوگا انہوں نے. مثال نمبر 1، کتاب فی کتاب نکرہ. بس اس میں یہ کیا بتاؤں، یہاں پہ دوسرا والا یہاں پہ ہی رہنے دیں. اس میں مجرور مجھے لگتا ہے کہ چیپٹر نمبر 17 کتنا ہے، کافی بڑا ہے. جی یہ نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. ہاں نیکسٹ کلاس، کیونکہ اب ٹائم 1 منٹ کا رہ گیا ہے. اگر بہت اسپیڈ میں کریں گے تو، حالانکہ یہ ہے بہت آسان، لیکن چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سب کر لیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایسی ٹرم بیچ میں یہ بتا دیتے ہیں کچھ ایسا. چیپٹر نمبر ہم لوگوں نے 15 16 دو کیا الحمدللہ. مجرور اسم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کو یہاں سے شروع کریں گے. ایکسرسائز تو کچھ آ نہیں رہی ہے نا، تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ عظما کچھ ایکسرسائز بنا کے دیجیے. جی انشاءاللہ پہ ابا جی اس میں پہلے ایک آیت آئی تھی اس لیسن نمبر شاید 13 یا 14 میں، جس میں وہ تھا کہ سورہ بقرہ سے بالواسطہ اور اس کے ورڈز بنا کے لکھیے، تو وہ ڈال دوں میں؟ وہ ہاں وہ مجھے ڈال صحیح دیں. لگی تھی. ہاں سورہ بقرہ کی وہ دے دیں، کیا نام ہے، آیت نمبر سے آیت نمبر دے دیں. اتنی ہاں بڑی کہ اس سورہ میں سے بقرہ ہے نا، پھر کوئی کہیں جی سے بھی جی لکھے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس 10 آیتیں دیں تو ہوم ورک سب کے ملتے جلتے ہوتے، تو جی ایک دوسرے کے چیک کرنے میں، ایک دوسرے کو جی دیکھ کے. ہاں انشاءاللہ بس آیت نمبر دے دیجیے گا کہ جی مرفوع میں اس اسم، میں منصوب ڈھونڈوں گی اسم. جس میں زیادہ تر ہوں گے ہاں بالواسطہ، وہ آیتیں میں دے دوں گی انشاءاللہ. نہیں، سورہ بقرہ میں شروع میں جائیں گی بہت سارے بالواسطہ جی ہاں لفظ. تو میں نے کی تھی وہ ایکسرسائز ایکچولی، تو میں ہوں وہی بھیج دوں گی انشاءاللہ. ہاں تو مرفوع، منصوب اور مجرور اسما تینوں کی ہی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. چلیں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کسی کا کوئی سوال ہے تو. زینب، شمیم صادق. نو میم کلیئر ہے الحمدللہ. نو میم نہیں ہے سوال. تو آپ لوگ یہ بک کبھی کھول کے پڑھتی نہیں ہیں؟ جی میم پڑھتی ہوں، میں نے ابھی بھی میرے پاس کھلی ہوئی ہے ایک کتاب. نہیں ابھی تو کھلی ہے، بعد میں. جی میم پڑھتی میم ہوں. میں نے نہیں جو پڑھا، لیکن میں چیپٹر تھی وہ میں اسٹارٹ بعد کروں. میں اس کو ایک دفعہ ریویژن خود کرتی ہوں. ہاں ایک بار جیسے آج کلاس ہوئی ہے نا، تو آج یا کل موقع نکال کے ایک بار ایسے ابھی پڑھ لیا کرے، اور پھر ایک بار کلاس سے پہلے، ایک دن پہلے یا جو بھی ہے، مجھے تو وقت کا نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ تو پچھلے سارے ایک بار کیونکہ جب آپ نے اچھی طرح پڑھ لیا تو پچھلے پیجز کو ایسے پلٹ پتہ نہیں پرنٹ آؤٹ لیا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اگر پرنٹ آؤٹ نہیں لیا ہے تو PDF ہے، تو PDF تو اسکرول کرنا پیج پلٹنے سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے.
اسکرول کرتی چلی جائے ایسے، شروع سے ایک بار ایسے اسکرول کر لے تو یہ ساری چیزیں ہمیشہ، ورنہ دیکھیں 2 والیوم پڑھیں گے تو یہ پہلا والیوم تو پھر ہمارا اریز ہی ہو جائے گا ہمارے ذہن سے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جو چیز پڑھائی گئی، حالانکہ وہ سب آتی ہے آپ کو، ہے نا، آپ دیکھ رہی ہیں، میں بھی آج نہیں تو کلاس سے ایک دن پہلے میں بھی بیٹھ کے پورا دیکھتی ہوں، ہے نا، تو یا پچھلا بھی پورا دیکھتی ہوں، تبھی لگتا ہے کہ ہاں وہ 2 مرفوعات، 2 منصوب، یہ 6 منصوبات اور 2 مجرورات بھی ہم یاد کر لیں، وہ 4 جمع کیا تھے وہ قلت والے، وہ بھی، وہ اذان یاد رہے تو پچھلے اس آپ کو پتہ رہیں گے، لیکن وہ بھول جائیں گے اگر آپ اسکرول نہیں کریں گی۔ اور وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ تو کتنے آرام کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ پہ بس اسکرول کرے، پیج پلٹنے میں بھی طاقت لگا کرتی تھی، ہے نا، اور کبھی 2 پلٹ جاتے تھے، کبھی 1 پلٹ جاتا تھا، کبھی 3۔ یہاں پہ تو کتنا آرام ہے، بس دیکھتی چلی جائیں، میں تو الٹا کر رہی ہوں اسکرول نا بھی، آپ شروع سے ہی بس دھیرے دھیرے ایسے بھی اسکرول کریں گی نا تو آپ کو سب ایسے جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ ریوائز ہو جائے گا۔ نئی چیز کو پڑھنا پڑتا ہے اور پرانی چیز کو اسکرول کرنا پڑتا ہے بس، تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ چیزیں محفوظ رہیں گی آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، کلاس وقت پہ ختم کر لیتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں آتا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹی ڈی 53 میں اتنے سوال آتے تھے کہ ہم اور خدیجہ باجی تو سوال ہی دیکھ دیکھ کے وہ ہوا کرتے تھے، بہت مزہ آیا کرتا تھا اس وقت۔ ابھی میری جو نئی کلاس ہے وہ بالکل ہی سوال نہیں کرتی، سوال بھی ایسے کرتی آپ کس ملک سے ہیں، اس ٹائپ کے سوال۔ لیکن یہ نئی کلاس 2 وجہ ہو سکتی ہے نا زینب، یا تو یہ وجہ ہے کہ آپ سب کے وہ سارے سوال مجھے یاد ہیں، مطلب سارے بچے جو پوچھا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے میں جب کلاس میں پڑھاتی ہوں تو سارے سوالوں کے جواب دے ہی چکتی ہوں گی شاید کی، کیونکہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، 15-20 کلاس ہو گئی، ایک سوال بھی کسی کا نہیں آ رہا ہے۔ اور آپ لوگ کی کلاس ختم ہوتی تھی تو بہت سوال آتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلکہ ہم اور خدیجہ باجی اکثر کہتے تھے کہ ہم لوگ اس کی ایک بک بنا لیں ان سوالوں اور جوابوں کی۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے زینب، کیا کیوں یہ سوال آ یہی رہے ریزن ہونی ہے کیونکہ ہمارا پہلا بیچ تھا نا، تو آپ نے پہلی دفعہ ہمیں پڑھایا تھا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا سوال آ سکتے، تو آپ نے وہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا انہیں۔ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، ورنہ مجھے بہت خوف آتا ہے کہ کیا بات ہے ان لوگ کو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ کوئز کیا تھا، کوئز میں ماشاءاللہ سب نے اچھا آنسر کیا، لیکن جب کوئی اس طرح سے نہیں آتا تو لگتا ہے کہ کیا بات ہے، کہہ رہے ہیں سوال بھی آتے تو دوسری طرح کے آتے ہیں، پڑھائی سے ریلیٹڈ نہیں میں آتے۔ آپ یہ سوچا کریں کہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ دے دی ہے، بس اب آگے سے ان کی مرضی، لیکن آپ نے پوری ایفرٹ دی ہے تو ان کو سب کچھ سمجھ آ اللہ کرے کہ گیا ہے، ایسے ہی ہو۔ اس لیے وہ تو آپ لوگ بھی سوال کچھ ہوا کرے پوچھا کریں، قرآن جب تلاوت کرے تو وہاں کچھ ہوا کرے اس سے پوچھا کرے، کوئی بھی چیز ایسی ہو۔ باجی میں نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ ابھی میں نا سورۃ الرحمن حفظ کر رہی تھی، تو اس میں نا مجھے نا کافی آسانی ہوئی، جب بھی حرف جار آتے تھے نا ہوں تو میں ان کے آگے زیر ہی لگاتی تھی، اور میں فوراً میرا مائنڈ کلک کرتا تھا یہاں پہ حرف جار ہے، اس کے آگے زیر ہی آئے گی، زبر یا ہوں پیش نہیں آئے گی۔ تو بالکل وہ مجھے بالکل۔ اتنی آسانی ہوئی اس چیز کے لیے، میں جب بھی مطلب اس کو ریوائز کر رہی ہوتی ہوں نا تو وہ میری کافی پوائنٹ یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اس میں۔ نہ صرف قرآن حفظ کرنا، دعائیں بھی اتنی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں اگر گرامر کا تھوڑا سا اندازہ ہو تو۔ لیکن وہی بات ہے کہ گرامر کی سیڑھی چڑھنے سے لوگ گھبراتے ہیں، حالانکہ ایک بار چڑھ جائیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ تو کچھ بھی ایسا ہو تو اگر کبھی کوئی سوال ہو تو سوال 2 چیزیں ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بھیجیں تو پورا قرآن کا پیج بھیجیں، مطلب ہمیں پورا دکھے کہ کس سورہ کی کون سی آیت ہے، پورا سمجھ رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ وہ چھوٹا سا ہی بھیج دیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں آگے پیچھے سے اثر پڑتا ہے چیزوں پہ، تو پورا ہو کہ جس سے کہ میں اگر چاہوں تو میں خود بھی فردر کچھ اسٹڈی کر لوں یا کر لوں، اچھی طرح دیکھ کے جواب دوں انشاءاللہ تعالی۔ تو کبھی تلاوت کرتے وقت کچھ ہو تو، کیونکہ آپ لوگ کی طرف سے بالکل سوال نہیں آتا تو میں تو بھول ہی جاتی ہوں کہ یہ کوئی کلاس بھی ہے ہماری۔ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی وقت پہ، اور جو بچیاں نہیں باجی آئی ہیں۔ ریکویسٹ کرنی تھی،
اچھا، جو لوگ نہیں آئے ہیں ذرا پلیز ان سے پوچھیے گا کہ کیا ان کو ٹائم نہیں سوٹ کر رہا ہے، 1-2 گھنٹے اور آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. جی عظما. باجی آپ نے نیکسٹ لاسٹ کلاس میں وہ کوئی دور قرآن کی لنک کا بولا تھا، وہ بھیج دیجیے گا پلیز. میں نے کیونکہ یوٹیوب پہ سرچ کیا، مجھے ملا نہیں وہ. ٹھیک ہے میں بھیج دوں گی. جزاک اللہ. اگر میں بھول جاؤں تو آپ میسج جی کیجیے جی گا. میں ٹھیک، میسج کروں گی. اوکے. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ. دعا پڑھ لوں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.